پہلگام میں ہونے والی ریاست دہشت گردی کا اثر نہ صرف لائن آف کنٹرول کے اس پار سیاحت پہ ہوا بلکہ لائن آف کنٹرول کے اس پار ریاست آزاد جموں کشمیر پر بھی ہوا۔ اسی معاملے پہ آج حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، پہلگام واقعہ نہ صرف انسانیت سوز ہے بلکہ اس کی آڑ میں جنگی ماحول کا پنپنا اور کسی قسم کی بھی جارحیت قابل مذمت ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی جانب سے اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے الزامات پاکستان پر لگائے گئے، جبکہ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہ تھا، بلکہ اس کے تانے بانے خود بھارتی ریاستی دہشت گردی سے ملنے لگے۔ پاکستانی قوم متحد ہو گئی اور جنگی میدان میں سفارہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ ہم نے سوشل میڈیا پر میمز کے ذریعے دونوں ریاستوں کے باشندوں کے مابین جنگ کو بطور مذاق پیش کیے جاتے بھی دیکھا، لیکن روزمرہ زندگی کے کئی معاملات ہیں جو اس واقعے کی وجہ سے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف متاثر ہوئے۔ انہی میں سے ایک شعبہ سیاحت بھی ہے۔ کشمیر، جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے اور سالانہ 1.4 ملین لوگ آزاد کشمیر سیاحت کی غرض سے تشریف لاتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر نے قانون ساز اسمبلی کے ایک سیشن میں وادی نیلم، جو کہ سیاحوں کے لیے ایک مرکز ہے، میں سیاحوں کے تحفظ کے پیش نظر کہا کہ سیاحوں کی وادی نیلم میں داخلے اور سیاحت پہ وقتی پابندی ہونی چاہیے تاکہ سیاحوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے، لیکن اس فیصلے سے کئی لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوا۔ اور اسی تناظر میں ہم نے نیلم انتظامیہ کے میسیجز بھی متعدد گروپس میں سرکولیٹ ہوتے ہوئے دیکھے، جہاں گیسٹ ہاؤس مالکان کو یہ حکم دیا گیا کہ تمام سیاحوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ ایسے میں ان تمام لوگوں کے روزگار میں خلل پڑا اور آئندہ بھی جب تک یہ جنگ کی فضا قائم رہتی ہے، نہ صرف اس پار بلکہ لائن آف کنٹرول کے اس پار بھی شعبہ سیاحت کو نہ تلافی نقصان پہنچے گا۔ ایسے میں دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ جنگی ماحول کو مشاورت اور باہمی گفتگو سے دوبارہ امن کی فضا میں بدلا جائے تاکہ جنگی فضا کی وجہ سے اس سیاحتی نقصان پہ پہلے قابو پایا جائے اور دیر پا امن کی بدولت سیاحت کو مزید دوام بخشا جا سکے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔